اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ایک تسلی ہے، اور آل و موسیٰ اور ہارون نے جو کچھ چھوڑا تھا اس میں باقی ماندہ چیزیں ہیں۔ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ وہ صندوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی تھی۔ اس میں موسیٰ و ہارون کی آل کے ترکہ کی باقی ماندہ اشیاء تھی۔ بے شک آیت نمبر 245 میں تابوت کو کوئی نام نہیں دیا گیا، مگر یہ واضح الفاظ میں بتا دیا گیا کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے۔ لفظ سکینہ سکون کے مادے سے ہے اور تسکین و آرام کے معنی میں مستعمل ہے، جہاں اس سے مراد جان و دل کا سکون اور اطمینان ہے۔ اس لیے اس تابوت کو تابوت سکینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو اور بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ انگریزی میں اس کو دی آرک آف دی کووننٹ سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ عہد کا صندوق، میثاق کا صندوق، پاک صندوق، خدا کا صندوق، خدا کی قوت کا صندوق۔ یہ صندوق شمشاد کی لکڑی سے بنایا گیا ہے جو اندر سے باہر تک سونے سے مڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ اس کا ڈھکن بھی سونے سے چھپا دیا گیا ہے۔ 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا صندوق ہے جس پر 2 پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس تابوت سکینہ یا صندوق کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف رائے اور بہت سی روایات ہیں۔ کچھ مصدقہ روایات کے مطابق یہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، یعنی جنت سے آپ کے ساتھ ہی زمین پر اتارا گیا تھا اور تا مرگ آپ کے پاس رہا۔ نسل در نسل بطور وراثت کے یکے از بعد دیگر آپ کی اولاد تک منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت یوشع علیہ السلام کو ملا۔ آپ کے بعد بنی اسرائیل نے اس پر قبضہ کر لیا۔ بہت دلچسپ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس تابوت کی منتقلی کے ٹھوس شواہد یا کوئی تحریری نسخے نہیں ملے، لیکن علماء کی رائے کے مطابق یہ 1,00,000 انبیاء کی میراث تھی جو حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک چلی، جو اب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب امام مہدی کے پاس ہے، جو دنیا کو اس وقت رہنمائی فرمائیں گے، اور طالوت کی بادشاہت کی طرف یہ تابوت آپ کی بھی امامت کی گواہی دے گا، جس پر تقریباً تمام مذاہب و مکاتب فکر کے لوگوں کا اجماع ہے۔ حضرت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کے بعد اپنے وطن واپس چلی گئی تھی۔ وہاں آپ کے ہاں ایک خوبصورت بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ ان کا نام ابن حکیم رکھا۔ جب آپ 22 سال کے ہوئے تو اپنے والد سے ملنے یروشلم گئے۔ جب آپ نے واپسی کا قصد کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ کے ساتھ کچھ درباری اور تابوت سکینہ بھی روانہ کیا۔ حضرت بلقیس کی وفات کے بعد آپ بادشاہ بنے۔ تاریخ آپ کو مینک اول کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نہایت بردبار، عقل مند اور طاقتور بادشاہ تھے۔ آپ نے اپنی سلطنت کو خوب ترقی دی اور 2000 سال تک تابوت سکینہ کے وارث رہے۔ ابن عباس احادیث اہل بیت اور بعض مفسرین سے منقول کرتے ہیں کہ یہ تابوت وہی صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں رکھ کر دریا کے سپرد کیا تھا۔ فرعون کے کارندوں نے جب اسے نکال کر دربار میں پیش کیا تو حضرت آسیہ نے جھٹ بچے کو گود لے لیا اور تابوت جوں کا توں فرعون کے خزانے میں چلا گیا۔ جو بعد میں بنی اسرائیل کے ہاتھ آیا تو وہ اسے محترم اور متبرک قرار دینے لگے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ صندوق حضرت یوشع علیہ السلام کے سپرد کر گئے تھے تو بنی اسرائیل کی نگاہ میں اس کی حرمت اور بڑھ گئی۔ اس صندوق میں وہ 10 احکام موجود تھے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، اور کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ذریعے احکامات ملے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ خدا موسیٰ سے عہد کے صندوق پر بنے 2 کروبیوں میں سے بات کرتا تھا۔ یہ صندوق اور ہیکل سلیمانی بنی اسرائیل کی طاقت و خوبصورتی کا سبب ہیں۔ ناظرین، اکثر روایات میں تابوت سکینہ کا تذکرہ اس طرح ملتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس مکان کی تصویر ایک سرخ یاقوت یعنی لال قیمتی پتھر میں تھی۔
اس تصویر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، آس پاس صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے۔ یہ تصویریں قدرتی تھیں، انسان کی بنائی ہوئی نہ تھیں۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اس کے علاوہ صندوق میں تورات شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، جنتی لاٹھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لباس اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا عمامہ اور ان کی لاٹھی، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا وہ برتن بھی تھا جس میں آسمان سے من و سلوہ اترا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے، صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی، بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھیں۔ اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبلے کی طرف بھی استعمال کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔